يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأفضل الصلاة كلها بأفضل البركات والكرامات كلها والتسليم دائما بدوامك أبدا بأبديتك وأبقى ببقائك عدد خلقك ورداء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. محترم سامعین اکرام، گزشتہ کچھ دن پہلے ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا جو مسجد کے پڑوسی ہیں سامنے کے، اور اسی دن ہمارے محلے کی ایک بچی کا نکاح ہوا جن کے والد دنیا میں نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی دیا ہے، یہ بڑی نعمت ہے. اس کے ساتھ ساتھ صحت دیا ہے، یہ بڑی نعمت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام والا بنایا ہے. کئی ایسے ہیں جو غیر اسلام ہیں، صحت مند ہیں، انسان ہیں. ہم ہیں اہل اسلام میں، اس کا بڑا شکر ہے، کرم ہے، اس کا فضل ہے. اس نے چاہا، جیسا چاہا ویسے ہمیں بنایا. جس کی نسل میں چاہا اس کی نسل میں بنایا. جس کو وہ ہمارا باپ بنانا چاہا اس کو باپ بنایا. جس کو وہ ہماری ماں بنانا چاہا اس کو ماں بنایا. لیکن اتنے انعامات دینے کے باوجود ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں، اور وہ احکامات ضروری ہیں کہ ہم جانیں، پہچانیں اور کوشش کریں جتنی طاقت ہم میں ہے اس پر عمل کریں. موت کے ساتھ ساتھ اس گھر کا پورا ماحول بدل گیا. گھر کے لوگوں کی کیفیتیں بدل گئی، فکریں بدل گئی، رشتہ داروں کی فکریں بدل گئی. جس کسی کو علم ہوا کہ فلانے کا انتقال ہوا، فوراً وہ اپنی دوسری مصروفیات کو چھوڑ کر وہاں پہ اپنی فکروں کو لگا لیے. تدفین کے لیے کون سی جگہ چاہیے، جگہ کو متعین کرنے کے لیے لوگ چلے گئے. بھائی بہن بیوی بچے روتے روتے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پورا ماحول جو تھوڑی دیر پہلے کچھ الگ کیفیات میں تھا، تھوڑی دیر میں موت کے ساتھ ساتھ ایک پورا ماحول بدل گیا. نہ ان کو کوئی رونے سے روک سکتا ہے، نہ ان کی کوئی تکلیفوں کو ویسے پہچان سکتا ہے جیسے کہ ان پر گزر رہی ہے. اور یہاں تک کہ یہ بتایا گیا ہے کہ موت جس پر آتی ہے اس کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، اگر اس کا تھوڑا سا بھی اگر احساس زندوں کو ہو جائے تو وہ ان مردوں کو بھول جائیں گے، اپنی زندگی اور موت کے بارے میں فکر کرنا شروع کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موت کے بارے میں پوچھا گیا، اے موسیٰ تم نے موت کو دیکھا ہے، اس کا مزہ چکھا ہے، بتاؤ کہ موت کیسی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ، موت کو میں نے ایسا دیکھا ہے جیسا کوئی زندہ بکرے کی چھال کو کھینچ رہا ہے. بقرعید میں کوئی بکرے ذبح کیے ہیں؟ جو کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ذبح کرنے کے بعد میں اس کی چھال اتارنا کتنا مشکل ہے، اور زندہ بکرے کی چھال نکالنا اس پر کتنی تکلیف ہوتی ہے جو بکرے پر گزرتی ہے. جب ایک انسان کے اوپر ایسا گزرے کہ جیسے انسان کا جسم ہے اور اس کی جلد ہے، ایک زندہ جسم والے انسان کی پوری جلد کھینچ دی جائے، لٹکا دیں اور پوری جلد کھینچ دیں، کیا عالم ہوگا؟ اس سے اندازہ لگائیں
کبھی نہ کبھی تو کسی کے پیر میں کانٹا چبھا ہوگا، کوئی کنکر چبھا ہوگا، ہاتھ میں کوئی سوئی چبھی ہوگی، کوئی نہ کوئی تو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس درد سے ایک اندازہ لگائیں کہ پورے جسم کی چھال کھینچی جا رہی ہے۔ ایک اور صاحب سے پوچھا گیا کہ موت کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ انسان کے اوپر جب موت آتی ہے تو اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ تو وہ یہ بتائے کہ روئی کے تھیلے میں کانٹے دار لکڑی ڈال کر کھینچی جائے، جو حالت اس تھیلے کی ہوگی، اس روئی کی ہوگی۔ انسان کی رگ رگ سے روح کو کھینچا جاتا ہے، ایک دم ایک لمحے میں پوری روح اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ ملک الموت کے پیر کی انگلیوں کی ہر رگ سے تکلیف ہوتی ہے، پنڈلی کی ہر رگ سے تکلیف ہوتی ہے، گوشت کے ہر پٹھے میں درد ہے، ہر جوڑ میں درد ہے، رانوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، انتڑیوں میں درد ہے، کلیجے میں درد ہے، گردوں میں درد ہے۔ یہ اس سے درد کے ساتھ میں اس کی منہ سے نکالی جا رہی ہے۔ یہ ایک روح نکالنے والے کی اور جس کی نکلی جا رہی ہے، بظاہر ہم یہ سن رہے ہیں، ہم پر نہیں گزری ہے، گزرنے والی ہے، یہ یقین ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ضرور چکھنا ہے۔ اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب مسلمان کوئی خبر سنتا ہے کسی کے انتقال کی، حکم ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمارے پاس جو کچھ ہے، جسم، جان، صحت، عافیت، علم، طاقت، قوت، اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں اور اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ حکم ہے، کامل یقین ہو اسے اللہ کی ذات پر اور اس کی عطا پر جو اس نے مجھ پر کیا ہے۔ مجھے جو کچھ انعامات دیے ہیں وہ سب اللہ کے ہیں، اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، جانا بھی ہے تو اللہ ہی کی طرف میں جانا ہے۔ اب موت کی تکلیف سے بچنے والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء، جن کا لقب بھی ہے، آپ کی 2 اولادوں کی نسلوں میں نبوتیں ہیں۔ ایک نسل میں پوری بنی اسرائیل ہے، ایک نسل میں پوری بنی اسماعیل ہے، محمد الرسول اللہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں۔ قیامت کے دن بھی آنے والے وہ شخص ہیں اہل بیت اطہار کے، جن کا نام ہے مہدی، محمد بن عبداللہ مہدی۔ وہ اہل بیت کے ایسے فرد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر تمام قوموں کو، یعنی کہ اہل ایمان کے ہر فرد کو کائنات میں وہ کہیں پر بھی ہو، وہ ان کے لشکر میں جمع ہو جائے گا، ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے گا۔ جس کسی کے اندر ایمان ہوگا وہ ان کے پاس میں آ جائے گا۔ یہ قیامت کے قریب کے یہ واقعات ہیں۔ خیر، ہمارا موضوع ہے، ہم جو بتانے جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو، موت۔ اس کے بارے میں اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر موت کے بارے میں کچھ گفتگو کیے ہیں کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ وہ ایک تفصیلی واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ظاہر کیا ہے۔ کیا تمہیں مجھ پر ایمان نہیں، یقین نہیں؟ بھلا مجھے ایمان کیوں نہیں؟ کامل ایمان ہے، میں اطمینان قلب کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ایک انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، ریسرچ کی، سائنس کی ایک پڑھائی پڑھ رہا ہے، پڑھتے ایک مقام پر پہنچا، اس مقام پر پہنچنے کے بعد میں وہ یہ چاہتا ہے پریکٹیکل میں یہ ریسرچ میرے سامنے آئے۔ ایک معمولی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو پوری کائنات میں سے چن کے اپنا خلیل کہا ہو، جگری، اللہ کا جو جگری دوست، جیسے ہم بولتے ہیں بھئی یہ فلانے کے جگری دوست ہے،
خلیل اسی کو کہتے ہیں جو ایک دم جگری دوست ہو. حالانکہ اس کی خلیلیت پہ بھی فرشتے سبق، ایسا کیسا اللہ انسانوں میں کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا ہے؟ آزما لو. آزمائش ہوئی، وہ آزمائش میں آپ کامیاب ہوئے. ایک لمبا واقعہ ہے اس کا بھی. ملک الموت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ تمام کی روح قبض کرتے ہیں، بتائیے انسانوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. بولے میں کیوں برداشت نہیں کر پاؤں گا؟ دیکھوں گا، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کریں. آپ آنکھ بند کریں. پھر وہ کہنے لگے آپ آنکھ کھولیں. جیسے آپ آنکھ کھولے اس کو دیکھتے ہی آپ پر ایک غشی طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، آپ کی پوری نسل میں نبیاں ہیں، پوری کتابیں جو آسمان کی نازل ہوئی ہیں تقریباً آپ ہی کی نسل میں ہیں. چاروں بڑی کتب، توریت آپ کی نسل، آپ کی اولاد میں نازل ہوئی، زبور آپ کی نسل میں نازل ہوئی، انجیل آپ ہی کی نسل میں نازل ہوئی، قرآن مجید آپ ہی کی نسل میں نازل ہوئی. ابو الانبیاء جیسی شخصیت اللہ نے جس کو اپنا خلیل بنایا، اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس میں بھی وہ کامیاب ہوئے. ویسے جب حیت دیکھے ہیں ملک الموت کی، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. تو معلوم ہوا اس وقت کی سب سے بڑی جسمانی روحانی طاقت والی شخصیت پر یہ اثر ہوا. تو ہم تم سوچیں ہماری کیا حالت ہو کہ وہ حیت دیکھیں ملک الموت کی جس کو دیکھتے ہی انسان پر وہ طاری ہو. پھر اس کے بعد میں بولے یہ حیت، جب آپ ہوش میں آئیں تو وہ ملک الموت کہنے لگے یہ حیت ان کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں. جب میں ان کی روح قبض کرنے جاتا ہوں تو اس حیت میں جاتا ہوں. تو بولے پھر مومنین کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو بولے تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ بند کریں، پھر بند کریں، کھولیں آنکھ کھولیں. جو چہرہ دیکھے ہیں، اتنا حسین چہرہ، اتنا پرنور چہرہ، اتنا دلکش چہرہ، اور ایسی خوشبوئیں اور ایسا لباس، اس کی خوبصورتی اور اس کی وجاہت، اس کی عظمت، اس کی کشش، اس کی یہ جو حیت دیکھے ہیں تو ان کا دل ایسا اس کے قریب میں جانا چاہا. جیسا ہوتا کسی کو دیکھتے کے ساتھ ہی دل ایسے اندر سے للچا کے اس سے ملنا چاہتا ہے، کم سے کم مصافحہ ہو. اکثر اہل اللہ کے ساتھ میں ہوتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ میں یہ نظام اللہ نے لگایا ہے. جس کسی کے دل میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرے بھی کشش رکھی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی، تو ان کے ساتھ میں ایک رکھا ہے کہ کہیں پر کوئی اللہ والا ایسا نظر آتا ہے تو ان کی ایسی کشش اندر سے کھنچتی ہوئی آتی ہے کہ میں ان سے ذرا مل تو لوں، کم سے کم مصافحہ تو کر لوں. یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں. تو بتاتے ہیں کہ انسان پر موت کے وقت میں جو نیکوکار ہے، مومن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، اس پر وہ حیت آتی ہے ملائکہ کی جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد میں یہ روح اس جسم کے پنجرے میں سے اڑنے کے لیے تیار ہوتی، اس سے ملنے کے لیے تیار ہوتی. یہ ایک کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کیفیات والوں میں ہمیں شمار فرمائے، ہمیں وہ ایمانیات عطا فرمائے. اس کے لیے بھی محنتیں ہیں. زندگی ازدواجی زندگی سے شروع ہوتی ہے، شادی سے ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے.
جس دن یہاں پر موت ہوئی ہے پڑوس میں، اسی دن پڑوس میں ایک نکاح بھی ہوا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے، جس سے کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا، جو ان کی برکتیں ہیں کہ وہ لوگ بھی اس نکاح کو ایسا ہی پسند کیے ہیں، مسجد میں نکاح ہو، دلہن دولہا مسجد میں ہو، با جماعت نماز ادا کریں، نماز کے بعد قاضی صاحب خطبہ بھی دیں، پھر دوسری نماز کا وقت ہو تو پھر نماز ادا کریں، ایسی پر نور کیفیت، مسجد کی کیفیت، مسجد کا ماحول جس میں کہ ملائکہ داخل ہوتے ہیں، ہر محلے میں جو مسجد ہے اس محلے میں جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں حکومت الہیہ کے، تو جتنے فرشتے اس محلے میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں وہ پہلے مسجد میں آتے ہیں اور اس مسجد سے آرڈر ایشو ہوتے ہیں۔ یہ مرکز ہے نورانیت کا، انوارات الہی کے نزول کا، اور ایسی جگہ پہ کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت بھی ہوئی تو نہلا دھلا کے مسجد ہی میں آنا ہے۔ یہ اسلامی سلطنت کا ایک پروٹوکول ہے، ایک جسم کو وہ عزت دی جا رہی ہے جس کے اندر کلمہ پڑھنے والی روح ہوتی، اس کا احترام ہے، ایسا احترام ہے کہ نماز پڑھنے والا سب کے سب اس کے پیچھے صف لگا کے کھڑے ہیں، وہ سامنے ہیں۔ ہم ہر فرض نماز کو ادا کرتے ہیں جس میں اللہ سامنے ہے۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ نظام ہے کہ جوابات آتے ہیں۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے گویا وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ یہ تصورات ہیں۔ مسلمان ہے، اسلام پہ جس کا انتقال ہوا ہے، حالت ایمان پہ ہوا ہے، حالت اسلام میں ہوا ہے، مسجد میں اس کا استقبال ہے، ملائکہ کا ہجوم ہے، اہل اسلام کا ہجوم ہے، سب کھڑے ہیں، تکبیرات ہے، ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اللہ اکبر، اور ہر بار اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کبرنی عبدی، میرے بندوں نے میری تعریف کی، میری بڑائی بیان کی۔ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کوئی ایک بھی اگر دعا کرے اللہ رد نہیں فرماتا، بخیل نہیں ہے اللہ، کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ وہ حلال کھائے، حلال پیے، حلال پہنے، جسم کا اس کا ہر ٹکڑا حلال میں ہو، حرام نہ ہو، نہ غذائیات میں حرام ہو، نہ رہن سہن میں ہو، نہ کسی پر ظلم کیا ہو، نہ کسی سے چھینا ہوا ہو، نہ کسی کا قبضہ کیا ہوا ہو۔ لوٹ لیے ہیں دوسروں، خود اپنوں کو لوٹ رہے ہیں۔ آج کا دور ایسا ہے، ہر طرف نظارہ اگر دیکھ رہے ہیں تو گھر گھر میں ایک دوسرے کو کاٹنے اور لوٹنے کی، خاندانوں میں چل رہا ہے ماحول۔ یہ اسلامی ماحول نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی معاونت کا نام ہے اسلام، سلامتی۔ کوئی آ گیا جس کو یہ جانتا ہے صرف سلام علیک سے، السلام علیکم کے ذریعے سے دعا ہے اللہ تم پر سلامتی نازل کرے، رحمت نازل کرے، برکت نازل کرے، جس کا شیوا یہ ہے کہ جب ملو سلام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ میں جب آپ پہلے گئے ہیں، ایک یہودی کے بڑے عالم ہیں، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے، آپ کی بات سننے کے لیے آئے، اور دل میں یہ لے کے آئے کہ جو نبوت کا دعویٰ کر کے یہاں پہ آیا ہے وہ کیسا ہے، وہ کیسے بات کرتا ہے۔ تو جب آپ کے چہرے کو انہوں نے دیکھا تو بے اختیار ان کا دل اندر سے کہنے لگا ایسا چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کی زبان سے نکلا افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو، کھانا خوب کھلاؤ، یہ لفظ سنتے کے ساتھی وہ ان کے علم کے اعتبار سے وہ سوچنے لگے یہ بات نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ اس امت کو عمومیت سے یہ چیزیں ملی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ساری چیزوں کو سیکھ کے عمل کریں
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व कर्रिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिका सारी व मददिकल जारी वजमअना बिही फी कुल्लि अतवारी व अला आलिहि व अस्हाबिहि या नूर अदद खल्क़ि व रिदा नफ्सि व ज़ीनत अर्शि व मिदाद कलिमातिहि व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन ऐनमा कानू इला मशारिक़िल अर्दि व मग़ारिबिहिन। अल्लाहुम्मा युअली दरजातिहिम फिल जन्नह व यनफ़अना बि असरारिहिम व अनवारिहिम व उलूमिहिम व बरकातिहिम व नफ़हातिहिम व कमालातिहिम व करामातिहिम फ़िद दीन व दुनिया वल आखिरह ज़ाहिरन व बातिनन फ़िल आफ़िया वस्सलामा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक व इत्तिबाइ नबिय्यिका व नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व उम्मिहा व बअलिहा व बनीहा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।